خواتین و حضرات، مولانا تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں سیفما میں۔ مولانا مولانا سیفما کے بہت پرانے دوست ہیں اور میرے تو بہت پرانے زمانے کے دوست ہیں۔ ہمارے کچھ آدرش ملتے بھی ہیں، کچھ نہیں بھی ملتے، لیکن جمہوری جدوجہد میں ہم اکٹھے رہے ہیں۔ تو مولانا کا بہت شکریہ۔ ہم چونکہ مولانا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ یہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک علماء کا مشن لے کر، جسے علماء ڈپلومیسی کہا گیا، انہوں نے بڑے برجز بلڈ کیے تھے بھارت میں جا کر، اور اب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں تو پوری قومی قیادت اس کمیٹی میں موجود ہے۔ مولانا ایک اجلاس بھی بلا رہے تھے جو ملتوی ہوا ہے، امید ہے وہ جلد ہوگا۔ ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ ہندوستان پاکستان کے کا جو عمل ابھی جو بحال ہو رہا ہے، تجارت شروع ہو رہی ہے، وفد مل رہے ہیں، سیکرٹریز کی ملاقات ہوئی ہے، وزراء خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ مولانا کا کردار بڑا اہم ہوگا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ۔ تو آج مولانا آئے ہیں تو ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے، ان کی تشریف آوری کا ہمارے حوصلے بڑے ہیں۔ ہم ان کی کاوشوں میں ان کے ساتھ ہوں گے، یہاں بھی اور انڈیا میں بھی اور پورے ساؤتھ ایشیا اور سارک کی سطح پہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ساری سیاسی قوتیں مل کے سارک کے پروسیس کو آگے بڑھائیں، اس خطے میں امن ہو، ترقی ہو اور جنگیں نہ ہوں اور مسائل کا حل مذاکرات سے ہو۔ میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پریس سے ایڈریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب امتیاز عالم صاحب کا اور ان کے سیفما کے تمام رفقائے کار کا۔ یہاں سیفما کے اس سینٹر میں یہ میری پہلی حاضری نہیں ہے، اس سے قبل بھی میں ان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتا رہا ہوں، اور میں آج بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے محبت کے وہی پھول عطا کیے ہیں۔ یہ بات بہرحال قابل تحسین ہے کہ سیفما انڈیا پاکستان کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے کوشاں ایک تنظیم کا نام ہے۔ ماضی میں بھی چاہے سیفما کا انڈین چیپٹر کا وہاں اجلاس ہوا یا اس کے یہاں پاکستان چیپٹر کا یہاں اجتماعات ہوئے، تو انہوں نے مہربانی کی اور ہر اجتماع میں تو نہیں لیکن بہرحال اکثر و بیش اجتماعات میں انہوں نے مجھے شرکت کی دعوت بھی دی ہے، مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع بھی عطا کیا ہے، اور یہ ایک مشترک خواہش ہے کہ خطے میں امن ہو اور انڈیا پاکستان کے جو تنازعات ہیں اس کا خاتمہ ہو۔ پاکستان کے لیے انڈیا پاکستان کا بہتر تعلق یا پڑوسی ممالک کے ساتھ پاکستان کے بہتر تعلقات، اسے ہم پاکستان کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور ہم بین الاقوامی دنیا کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ جب ایک چیز خود پاکستان کی ضرورت ہو تو پھر اس میں پاکستان رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ 63 سال ہمارے گزر گئے ہیں، ہمارے مشرقی سرحد پر کشمیر ایک ایسا تنازع ہے، اور اس تنازع نے ہماری مشرقی سرحد پر ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ ہم جنوب ایشیا کے ساتھ
جو ہمارے پڑوس کی دنیا ہے اس کے ساتھ تجارت کو فروغ نہیں دے سکتے. اور کوئی 30 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. ہمارے مغربی سرحد پر افغان تنازع نے وسط ایشیا اور پاکستان کی قریبی دنیا کے ساتھ اس کی معاشی روابط کے راستے روکے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے جب ہم اپنے پڑوسی دنیا کے ساتھ تجارت کو فروغ نہیں دے سکتے تو پھر ہماری ایک مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی رکنیت حاصل کریں اور پھر قوم کو ایک نوید سنائیں کہ یورپی منڈیوں تک ہم نے رسائی حاصل کر لی ہے یا یورپی منڈیوں تک ہم رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یورپی منڈیوں کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو مربوط بنانا تو ظاہر ہے کہ ان کی مصنوعات کا معیار ہماری مصنوعات کے معیار سے بہتر ہے اور اس سے یقیناً ہماری درآمدات میں اضافہ ہوگا، برآمدات میں نہیں. اور جب آپ کی درآمدات میں اضافہ ہوگا، برآمدات میں اضافہ نہیں ہوگا تو پھر روپے کی قیمت گرے گی، آپ کی معیشت پہ دباؤ آئے گا اور جو آ رہا ہے اور جس کا ہم آئے روز اس کی سزا بھگت رہے ہیں. اور بین الاقوامی معاشی ادارے، اقتصادی ادارے، مالیاتی ادارے جس طرح وہ ہمیں اپنے شکنجے میں کستی چلی جا رہی ہیں اور جس طرح ہماری معیشت کو، تو ان 63 سالوں میں آج ہم انڈیا کو دیکھتے ہیں اور بالخصوص اس تناظر میں کہ بین الاقوامی ترجیحات کی بنیاد پر یا بین الاقوامی ضرورتوں کی بنیاد پر ہم افغان مسئلے میں فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے اور اس خیال سے کہ پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا، پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پالیسیاں بنائیں ضیاء الحق کے زمانے میں اور پھر مشرف کے زمانے میں. لیکن یہی 25-30 سال کا عرصہ دیکھیں، کیا وجہ ہے کہ ہندوستان وہ عالمی معیشت کا حصہ بن گیا اور پاکستان اپنی سالانہ قومی مجموعی پیداوار کو 1 اور 2% کے اندر تک محدود رکھ رہا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ رہا. تو یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے پڑوسی دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات کی طرف جائے، تنازعات کو طے کرے.